تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایکسپو کی اور مینلی کنسٹرکشن انڈسٹری کی، تو اس کی بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پھر جو میں نے جو سٹالز پہ گیا اور جو ادھر سے مجھے ان پٹ ملی، اور ایک آپ کی بھی ان پٹ ہے کہ یہ کنونشن سینٹر کو اسلام آباد میں ایک ایکسپو سینٹر بنا دیا جائے. اس کا بھی میں انشاءاللہ یہ بڑی اچھی سجیشن ہے اور اس کی میں ابھی کنسلٹ کروں گا اپنے کیبنٹ ممبرز کو اور میں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ کروں گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے میری ویژن کیا پاکستان کی، تاکہ جب میں آپ کو ویژن بتا دوں تو اس کے اندر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں اس ویژن کے اندر فٹ کرتی ہیں اس ویژن کو پہنچنے کے لیے. تو سب سے پہلے ویژن پاکستان کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں. ہماری تقریباً 40% آبادی ہے جس میں 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور تقریباً 20 یا 25% جو کہ بالکل اس کے قریب قریب ہے. تو میرا جو سب سے پہلا ایم ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر اٹھائیں. دوسری ویژن ہے پاکستان کی کہ ہم اپنے ملک کی دولت کیسے بڑھائیں، ویلتھ کریٹ کیسے کریں. ملک میں ہم کیسے یہ ملک جو کہ ایک وقت پہ 60s میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو یہ بڑی تیزی سے ملک آگے جا رہا تھا. یہ سارے جو آج ایشین ٹائیگرز ہیں یہ پاکستان کی طرف دیکھا کرتے تھے. ملیشیا نے آ کے پاکستان سے سمجھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا آ کے اسٹڈی کیا. تو ہم وہ ایک ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس ملک کو نیچے جاتے دیکھا. تو جو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے اس مقام پہ لے کے جائیں جو اس کا پوٹینشل ہے. بہت پوٹینشل ہے اس ملک میں، کیونکہ اگر پوٹینشل نہ ہوتا تو ایک وقت پہ تیزی سے اوپر نہ جا رہا ہوتا. ہمارے ادارے آؤٹ سٹینڈنگ نہ ہوتے، پی آئی اے بڑی ایئر لائن نہ ہوتی، ہماری اس وقت بینکرز اگر وہ نہ نیشنلائزیشن ہوتے تو ہمارے بڑے آؤٹ سٹینڈنگ بینکرز تھے جنہوں نے جا کے بی سی سی آئی دنیا کا ایک ٹاپ بینک بنا دیا. تو بینکرز تھے تو بنا. تو ہر چیز میں پاکستان ایک وقت پہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا. تو ہم کیسے اس کو واپس ادھر لے کے جائیں جو اس کا اصل مقام ہے، اور اس میں کیا کیا قدم اٹھانے ہیں اس کو وہاں لے جانے کے لیے. اور پھر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ایک ملک خوددار ملک بنے. یہ جو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے پاس 20 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں کیونکہ ہم اپنی اکانومی مینج نہیں کر سکے. اور پھر ایک چھوٹا سا طبقہ اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ان کے لیے باہر، یعنی میں کیونکہ میرا باہر بڑا جانا ہوتا تھا، کرکٹ کی وجہ سے باہر جاتا تھا. پھر میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے باہر پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا تو وہاں امیر ترین پاکستانی ہوتے تھے. وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ یعنی آپ امیجن نہیں کریں گے کہ پاکستان کے یہ حالات ہوں کہ اس کو قرضے لینے پڑے اور امداد لینے پڑے. تو لوگ امیر لیکن ملک غریب. تو یہ بھی ایک امبیلنس ہے کہ ایک سسٹم جب کرپٹ ہو چکتا ہے تو یہی ہوتا ہے. پھر نیچے غربت ہو جاتی ہے، تھوڑا سا طبقہ امیر ہو جاتا ہے، نہ وہ ٹیکس دیتا ہے، وہ آرام سے عیاشیاں، لنڈن میں ان کی چھٹیاں، ہالیڈیز، باہر شاپنگ. لیکن عام آدمی جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات مشکل سے پوری کرتا ہے. تو ایک کرپشن کا یہ سسٹم بن جاتا ہے. یہ سارے وہ ملک جدھر حکمران اور ان کی رولنگ ایلیٹ کرپٹ ہوتی ہے، ان سارے ملکوں کے اندر یہی حالات ہوتے ہیں. وسائل کے باوجود غربت ہوتی ہے اور تھوڑا سا طبقہ بڑا امیر ہوتا ہے اور ان کے باہر بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں. یہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز کی یہی سٹوری ہے. تو یہ اس کو کیسے چینج کرنا ہے، تو یہ ایک میرا بڑی ویژن ہے. یہ تو جو آخری چیز ہے یہ تو رول آف لا، قانون کی بالادستی بجائے طاقت کی بالادستی، وہ قائم کر کے، انصاف قائم کر کے، تو یہ چینج آئے گا بڑی سطح کے اوپر. لیکن نیچے سے جو لوگوں کو اٹھائیں گے اس کے بڑے طریقے ہیں. ایک تو ہم پورا احساس پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ابھی جنرل حیدر نے مینشن کیا کہ کامیاب پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، یہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک مثال بنے گی کہ کیسے ایک قوم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا کہ ہم نے، اور یہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہم بڑے دھوم دھام سے لانچ کر رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا 40% نیچے طبقہ ہے، ہر خاندان کو، ہر خاندان آپ یہ دیکھ لیں، یہ بڑا ایمبیشس پروگرام ہے، ہر خاندان کے لیے ایک خاندان کے فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ خاص طور پہ اب جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس میں بڑی جلدی آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور بڑی جلدی وہ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ ایک خاندان کے اندر ہیلتھ کارڈ جائے گا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 10 لاکھ روپے میں کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ خاندان کے فرد اپنا علاج کروا سکتا ہے مفت۔ تیسری چیز کہ سستے سود کے بغیر قرضے دیے جائیں گے۔ اگر شہر میں ہیں تو وہ اپنی کوئی دکان یا اپنی کوئی جو بھی اس قرضے پہ کر سکے، اپنا کاروبار کر سکے، اور اگر دیہات میں ہیں تو وہ ایک کسان کے لیے وہ سود کے بغیر ایک فرد کو قرضہ ملے گا۔ اور پھر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ پاکستان میں ابھی تک روٹی کپڑا مکان کی تو بات ہوئی تھی، لیکن کبھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اب ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے اس ایک خاندان کے لیے اس کو ہم فائنانس کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے، تو ہمارے شہروں کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہیں کچی آبادیاں۔ کراچی تقریباً 40% کچی آبادی بن چکا ہے۔ اور کیسے لوگوں کے پاس جب کیش نہیں ہوگا اور کیش کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، تو یہ جو ہم نے بڑی جدوجہد کی اس قانون کو عدالتوں سے نکالنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا، جب تک قانون نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو اگر وہ بینک ایکشن نہیں لے سکے گا اس کے اوپر، وہ قرضے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے پاکستان میں ہاؤس فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ 0.2% پاکستان کے اندر اب تک گھروں کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی، ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں، وہاں 10% پہنچ گئے، اور ملیشیا میں 30% ہاؤس فائنینسنگ ہے، اور یورپین امریکہ 80% سے اوپر ہے وہاں۔ تو ہمارے ملک میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہاؤس فائنینسنگ کا۔ تو یہ 2 سال ہمیں لگے اس قانون کو، بڑی محنت سے یہ فائنلی قانون پاس کیا گیا۔ تو اب اس سے پہلی دفعہ پاکستان میں موقع ملے گا اس طبقے کا جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کو اب ہم چانس ملے گی کہ وہ بینک سے پیسے لے کے تو اپنے گھر بنا سکیں۔ اور پھر جو نچلا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے اس کو۔ ہم ان کے لیے 5 مرلے کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ ہم صرف 5% سے اوپر سود نہیں جانے دیں گے۔ 5 یا 3؟ ہاں نہیں، کامیاب پاکستان میں تو بالکل ہم ان کو سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کہ ہم چھوٹے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے فریز کیا ہوا ہے 5%۔ ہاں، سو ہم نے 5 اور 3% کے اوپر فریز کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے، گورنمنٹ اس سے اوپر سارا اٹھائے گی انٹرسٹ، تاکہ لوگوں کے اوپر مثلا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو خرچہ ایک عام گھر کرتا ہے کرائے کے اوپر، بجائے کرایہ دینے کے وہ قرضوں کی قسطیں دے کے گھر اپنا بنا لے۔ تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کی ہاؤسنگ میں آپ دیکھتے رہیں گے بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے۔ اور اس سے پھر ایک تو سب سے بڑا کام کریں گے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بند اپنی چھت ہوگی، لیکن اس سے بڑا یہ ساری انڈسٹری اٹھ جائے گی کنسٹرکشن کے ساتھ۔ 30 ابھی جو میں نے دیکھے ہیں ڈفرینٹ ٹائلز ہیں، نلکے، جتنے بھی دروازے، یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ سب چلنی شروع ہو جاتی ہیں جب کنسٹرکشن اٹھتی ہے۔ تو یہ میرا کوشش یہ ہے کہ ملک کو
लोगों को रोज़गार भी मिले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलेगी, सबसे ज़्यादा शहरों में रोज़गार कंस्ट्रक्शन से मिलता है। फिर वेल्थ क्रिएशन हो, क्योंकि उससे सारी इकॉनमी चलनी शुरू हो जाती है मुल्क में। इंशाल्लाह जो हमारी टैक्स कलेक्शन की आपने बात की, जब इकॉनमी चलेगी तो टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। वो और बात है कि FBR के अंदर भी हम रिफॉर्म्स करने की अब कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं ताकि FBR के अंदर भी रिफॉर्म्स हो। लेकिन वेल्थ क्रिएशन से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, अपनी रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, जो कि फिर जिसके ऊपर मुल्क चलता है। और जो इसका दूसरा फेज़ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसके लिए जिस तरह जनरल हैदर ने बताया, हमने बड़े इंसेंटिवाइज किया। और मैंने जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की मीटिंग्स ली तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, वो जो एक वक्त पे सिस्टम बनता है सहूलत पैदा करने के लिए इंडस्ट्री की, जो लोगों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए सिस्टम बनता है, वही सिस्टम जब डीजेनरेट करता है, जब वो ख़राब होता है, तो वही रुकावट बन जाता है। तो अभी मैं जब लोगों से भी बात कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा ये था कि हमने इस चीज़ का हमें एहसास नहीं हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, इससे तो इकॉनमी उठती कंस्ट्रक्शन पे है। लेकिन जब मैं ये मीटिंग्स ली तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर जगह रुकावट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए थी। तो इसलिए हर हफ्ते मीटिंग करके आहिस्ता आहिस्ता ये रुकावटें दूर की, जिसकी वजह से माशाल्लाह आज हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि ये हर जगह यही प्रॉब्लम है। अब हम सारी चीज़ें तकरीबन इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, बड़ी कम चीज़ें बनाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम क्यों इंपोर्ट करते हैं। 22 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी। 22 करोड़ आबादी का मतलब बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। तो जब 22 करोड़ की आपकी आबादी हो तो क्या वजह कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर सके, हम क्यों नहीं चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बना सके। सारी मल्टीनेशनल्स को असूलन पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, उनको यहाँ अपनी इंडस्ट्री रीलोकेट करनी चाहिए। लेकिन हर जगह एक सिस्टम रुकावटें डाला हुआ बैठा है, जो कि एक बजाय इंसेंटिवाइज करने के इंडस्ट्री को या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, वो बल्कि एक रुकावट बना हुआ है। तो हमने अब ये अगला जो मेरा पूरी अब कंसंट्रेशन होगी पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। क्योंकि जब तक हम अपने इस मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे बनिस्बत जो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा डॉलर जाते हैं, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, अगर ये डेफिसिट में रहेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, वेल्थ क्रिएशन है, मुल्क ने दौलत में इजाफा होना है, तो वो ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। क्योंकि अभी मैं ये देख भी रहा था कि कई चीज़ें, छोटी सी चीज़ है, टाइल्स के ऊपर ग्लेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या वजह है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ग्लेज बनाना पाकिस्तान में। एक मुल्क अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है उसके लिए, और रॉकेट साइंस जिस मुल्क में है उसमें क्या मुश्किल है कि छोटी छोटी चीज़ें ग्लेज और ये चीज़, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम में रुकावटें हैं, और अगर हम इंसेंटिवाइज कर दें तो सब कुछ बन सकता है। तो अब मेरी अगली, आज ही मैं एक्सपोर्टर्स की मीटिंग करके आया हूँ और मेरा पूरा प्लान है कि अब एक्सपोर्ट्स को हम हर तरह उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, सारे एक्सपोर्ट सेक्टर को, और जिधर हो सके लोगों को इनकरेज करेंगे एक्सपोर्ट्स करने का, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक्सपोर्ट्स के साथ होती है। और अगर चाइना की अगर आप देख लें कि उन्होंने जो एक फिनोमिनल पावर बना है, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के अपने मुल्क में एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज किया था। कैसे एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन्स पहले बनाई, कैसे बाहर से कंपनीज आई, फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, और ये हमारे सामने 35-40 साल के अंदर देखते देखते चाइना कहाँ पहुँच गया। और कोई वजह नहीं कि हम पाकिस्तान ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही वजह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ के ऊपर, हमने कभी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया कि अगर हमने आने वाली जनरेशन्स को इनके लिए वेल्थ क्रिएशन, इस मुल्क की दौलत बढ़ानी है, तो वो तो हो ही नहीं सकती जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, थोड़ी देर के बाद फिर करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा, डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, वो इकॉनमी को चोक कर देंगे,
اور پھر ہم اسی سائیکل کے اندر پھنسے رہیں گے ایک لو گروتھ ملک کا. تو انشاءاللہ یہ میرا دوسرا ٹارگٹ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے پولوشن سے, گلوبل وارمنگ سے. یہ بہت بڑا کرائسس آ گیا ہے. آپ کبھی ٹی وی اب دیکھیں اپنا, تو کہیں گرمی اتنی پڑی ہے کہ آگیں لگی ہوئی ہیں, اور کہیں اتنے سیلاب آئے ہوئے ہیں کہ ملک ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ سارا ویدر پیٹرن جو چینج ہو رہا ہے, یہ فینومینا, پہلے لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ کوئی دیوانوں بات کر رہے ہیں, یہ ایکچولی ریالٹی ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو یہ ویدر پیٹرنز کی جو چینجز آ رہے ہیں اس سے بچانا ہے, تو ہمیں اپنے ملک کو جو یہ جو ہماری 10 بلین ٹری سونامیز کا ہے مطلب کیا کہ اپنے ملک میں درخت لگائیں, سبزہ کریں. کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا فارسٹ کور ہوتا جاتا ہے اتنی موئسچر زیادہ ہوتی ہے, بارشیں اٹریکٹ کرتی ہے, پولوشن ابزارب کرتی ہے, اور سب سے زیادہ ٹیمپریچر نیچے رکھتی ہے. اب آپ پنڈی چیمبر آف کامرس ہیں, میں جب بھی پنڈی کے اوپر سے گزرتا ہوں, سارا پنڈی ایک کانکریٹ سلیب بن گیا, اوپر سے لگتا ہے کہ ساری کانکریٹ ہے. ہم پنڈی جب آتے تھے بچپن میں تو یہ بڑا ایک ہرا شہر اور ایک بڑا پولوشن فری شہر ہوتا تھا. میں پڑھا تھا کہ 1914 میں پنڈی میں 4 فٹ برف پڑی تھی. 1914 میں ایک گیزیٹیئر پڑھا تھا. تو اس کا تو موسم بالکل ہی مختلف تھا. تو جب آپ ایک شہر پورا کانکریٹ بن جائے گا تو موسم نے تو گرم ہونا ہی ہے, اور اس کے پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں. پھر فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. یہ جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اسے فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ جو یہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ سارا ہم مانسون پلانٹیشن کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہم نے شہروں کے اندر اب درخت اگانے ہیں. ایک تو وہ چیز, دوسرا یہ پولوشن ابزارب کرتا ہے. لاہور میں اپنی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور جیسا صاف شہر اور سٹی آف گارڈن کہا جاتا تھا, پشاور کو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. اب لاہور کی جو پولوشنز لیول ہیں وہ ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہیں, کیونکہ درخت کا سارا کور ختم کر دیا. کسی نے نہیں سوچا گرین ایریاز کا, سارے گرین ایریاز آخر میں ختم ہو گئے. اور جو شہر ہیں, شہر پھیلتے جا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ اسلام آباد کی کہ ہماری جو انوائرمنٹل منسٹری ہے اس نے بتایا کہ 1960 سے جب اسلام آباد شروع ہوا 2010 تک جتنا اسلام آباد تھا 2010 اور 2020 میں اتنا ہی بڑا اسلام آباد بن گیا. تو جس تیزی سے یہ پھیل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, میں نے ساری جگہ کہا ہوا ہے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنے گا. ماسٹر پلان بنے گا, اس کے بعد گرین ایریاز کے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکے گی. اور شہروں کے اندر بھی جو گرین ایریاز ہیں ان کو بچانا ہے. اور یہ جو اپنا ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم اب آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اگائی ہے اس باری. اس کے باوجود 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے ہمیں, کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر ہم نے اپنے گرین ایریاز نہ بچائے اور یہ کم ہوتے گئے تو آخر میں بہت بڑا پرابلم ہوگا فوڈ سیکیورٹی کا. تو اس لیے شہروں کے ماسٹر پلانز اب شہروں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. ہم نے 2 شہر پلان کیے ہیں. ایک راوی سٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جو لاہور کا پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے, اور جو راوی دریا ہے وہ بالکل ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے. تو راوی کو بھی بچانے کے لیے بیراجز بنا رہے ہیں, اس کے اوپر ایک پورا شہر, اور اس کے ایک پوری لیک بنا رہے ہیں. اور لیک اس لیے بنا رہے ہیں کہ لاہور کا گراؤنڈ پانی اوپر آنا شروع ہو. تو اوپر لیک بنا رہے ہیں, اس کے ارد گرد پورا ایک نیا شہر جو اوپر جائے گا, بجائے پھیلتا جائے لاہور اوپر جائے گا. اور پھر پورا ایک فارسٹ, پورا جنگل, کوئی 70,000 درخت اگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تاکہ وہ ایک پہلی دفعہ ایک پلانڈ گرین سٹی بنے. اور مقصد یہ لاہور کو بچانا ہے, کیونکہ لاہور تو اس وقت ویسے ہی چاروں طرف قصور شیخو پورے تک پہنچ گیا. نہ اتنے بڑے شہروں کو آپ ان کے لیے پولوشن روک سکتے ہیں,
نہ آپ ان کو پانی صحیح طرح دے سکتے ہیں کیونکہ لاہور میں بھی ٹینکر مافیا تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا اگر اسی طرح جاتا رہا، اور نہ ہی وہاں گندگی آپ اٹھا سکتے ہیں، نہ پروسیس کر سکتے ہیں، نہ جو سیوریج ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا یہ پلان شہر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے. تو اس کے لیے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں سارے شہروں میں، اور اس کے بعد سارے گرین ایریاز بچا رہے ہیں، شہروں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. شہروں کے اندر جو ابھی بچ گئے ہیں گرین ایریاز ان کو بچا رہے ہیں، اور پھر جو قبضے ہوئے ہیں شہروں کے اندر سرکاری زمینوں پہ طاقتور لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، ان قبضہ گروپس کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ قبضے ختم کر رہے ہیں اور ان ساروں کو گرین ایریاز کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں. تو میں آخر میں پنڈی چیمبر آف کامرس کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ایکسپوز کا. اچھا آپ نے مجھے آئیڈیا دی ہے یہ کنونشن سینٹر کا، انشاءاللہ آپ کو خوشخبری سناؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. شکریہ.